بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 4 خامیاں بزنس مین کے لیے تباہی ہیں۔ جس بھی بزنس مین میں یہ 4 خامیاں ہوتی ہیں، پہلے تو وہ بزنس ہی شروع نہیں کر پاتے، اور اگر کر بھی لیں تو سر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں گے ایسے تمام بزنس مین جن میں 4 خامیاں ہیں، وہ ان کے بزنس کو یا تو بالکل تباہ و برباد کر دیتی ہیں، یا پھر ان کا بزنس جو اس کی بزنس گروتھ پوٹینشیل ہوتا ہے وہ کر ہی نہیں پاتا۔ اس میں نمبر 1 جو خامی ہے وہ سر ڈر، خوف۔ دیکھیں یہ ڈر سب سے پہلا دشمن بزنس مین کا اپنا دشمن ہوتا ہے، دوسرا دشمن یہ اس کے بزنس کا ہوتا ہے۔ دیکھیں جو بزنس مین ڈرتا ہے نا، آپ اپنے آس پاس دیکھیے، ایسا بزنس مین جو کسی ڈر کی وجہ سے سٹیپ نہیں اٹھا پاتا، پیسہ انویسٹ نہیں کر پاتا، کسی سے پارٹنرشپ نہیں کر سکتا، آپ اسے دیکھیں اس کا حال کیا ہوگا۔ وہ آپ کو کنگلوں جیسا لگے گا۔ بزنس مین تو وہ ہوگا لیکن ہمیشہ پریشان، ہمیشہ شکایت کرتا اور ہمیشہ روتا دھوتا نظر آئے گا، چونکہ اس کا ڈر ہی اس کا سب سے بڑا دشمن۔ اور اگر کبھی کبھار وہ کوئی بڑا فیصلہ کر بھی لے تو پھر کیا کرتا ہے؟ غلط کرتا ہے، کیونکہ ڈر سے کیا ہوتا ہے نا، جو بھی فیصلہ آپ ڈر سے کریں گے، جو بھی فیصلہ آپ ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے، وہ فیصلہ ٹھیک ہو نہیں سکے گا، اس کے ریزلٹس آپ کو بہتر مل نہیں سکیں گے۔ سر کانشیس ہونے میں، کیئرفل ہونے میں اور ڈرنے میں بہت فرق ہے۔ تو ڈر کو نکالیے، پہلی چیز تو یہ ہے، کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ مائنڈ سیٹ کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے میں ویڈیو کے اینڈ پہ ضرور بتاؤں گا آپ کو۔ نمبر 2، مسائل نئے ہیں اور ان کو پرانے طریقوں سے حل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی کہ یہ بڑے سارے بزنس مین کا مسئلہ ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں۔ فرض کر لیں کہ اب ہر طرف دیکھیں کتنے آلات آگے ہیں کاشتکاری کے، یعنی کہ ایگریکلچر میں، اور ایک بزنس مین کو دیکھیں، وہ اس نے بیل لیے ہوں 4 ایک، اور وہ پرانے ہل پکڑے ہوں اور شاوا شاوا کر رہا ہو، تو کیا کرے گا وہ؟ اس کا کام کیسے چلے گا؟ وہ کیسے اتنی پروڈکٹیوٹی لے کے آئے گا؟ یا وہ یہ سوچے کہ میں آج کی فصلوں کو اسی طرح جو پرانا جو کھاد کا نیچرل فرٹیلائزر تھی، گوبر سے اپنا سسٹم چلانا چاہے، وہ تھوڑا تو کر سکتا ہے لیکن آج کی پروڈکٹیوٹی وہ نہیں کر سکے گا۔ اب وہ کیسے کرے گا؟ چونکہ وہ نئے مسائل ہیں ان کو پرانے طریقے سے حل کر رہا ہے۔ تو جو بھی بزنس مین وہ آرتھوڈکس ہوتے ہیں، آرتھوڈکس کہتے ہیں پرانے خیالات کے مالک، وہ پرانے یعنی کہ کنونشنل طریقوں سے اگر کام کرتا رہے گا تو سر چلے گا نہیں، سسٹم نہیں بنے گا۔ مثال اس کی میں اس طرح سے دیتا ہوتا ہوں کہ بزنس مین کو میں کہتا ہوں کہ سر آپ کے پاس 5 سال ہیں صرف اگلے، بلکہ ابھی بڑی مارکیٹ بن گئی لیکن 5 سال کا گیپ پھر بھی آپ کے پاس ہے، یہ سپیس ہے کہ آپ اپنے آپ کو فزیکل مارکیٹ سے آن لائن میں لیں۔ اب بے شمار بزنس مین اس چیز کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں کہ بھئی آن لائن تو فراڈ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اچھا ویسے یہ پاکستان میں ہی مسئلہ ہے کہ جی فراڈ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور پوری دنیا کیے جا رہی کام اور ہم فراڈ میں اٹکے ہوئے۔ تو جو بزنس مین نئے مسائل کو پرانے طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کرے گا، سر اس کا مسئلہ یہی رہے گا کہ یہ اس کے لیے تباہی تو ہو سکتا ہے، کامیابی نہیں مل سکتی۔ نمبر 3، سمپل تھنکنگ، یعنی کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے بہت زیادہ غور نہ کرنا پڑے، دماغ کا نہ استعمال بہت زیادہ نہ کرنا، اور یار مجھے پریشان نہ کرو۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ ایسے کہ بھئی مجھے پریشان نہ کرو، میرے لیے میں پریشان نہیں ہونا چاہتا، میرا دماغ نہ کھاؤ۔ ایسے لوگ سوچتے ہیں نا، کہتے ہیں نا۔ اب جس کو بھی کوئی بھی ایسا ہوگا، آپ اس کو دیکھیں، اس کی ترقی کا معیار ہرگز وہ نہیں ہوگا جو ان لوگوں کا ہوگا جو کمپلیکس تھنکنگ پروسیس سے گزرتے ہیں۔ دیکھیں بزنس میں آپ کو مشکلات آتی ہیں اور آپ کو ان مشکلات کا حل کرنا ہے۔ جیسے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو سر یہ آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، دماغ پہ زور دینا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، اور جو سوچنے سے گھبرا گیا، جو دماغ کا استعمال کرنے سے گھبرا گیا، تو وہ ترقی کیا خاک کرے گا؟ سر اگر آپ کی سوچ یا ایسا کوئی بھی پرسن جس کی سوچ ایسی ہے، سر وہ بزنس ہی نہیں کر سکے گا۔ بزنس کر لے گا تو برباد کر بیٹھے گا۔ وجہ کیونکہ بزنس میں تو نت نئے مسائل آتے ہیں، آپ کو تو روز سوچنا پڑے گا، ذہن پہ زور دینا پڑے گا۔ جو ذہن کا استعمال ہی نہیں کر سکتا، تو سر یہ اللہ نے ہمیں جو کھوپڑا دیا ہے کس لیے دیا ہے؟ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، استعمال کریں اسے۔ تو بزنس کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مائنڈ سیٹ کا یوز کریں۔ نمبر 4، انسرٹینٹی، یعنی کہ غیر یقینیت، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بزنس تو پھر سر ایسا ہی ہوتا ہے، یہ بزنس کا سب سے بڑا فنڈا ہے، اس میں انسرٹینٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو انسرٹینٹی کا بیریئر کراس کر جاتے ہیں، سر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں آج تک جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ انسرٹن بیسس پر ہوئی ہے۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ واٹ از گوئنگ ٹو کم، لیکن بزنس مائنڈ سیٹ کیا کرتا ہے؟
وہ کیلکولیٹ کرتا ہے اور اس کی کیلکولیشن آلموسٹ ایکیوریٹ ہوتی ہے، درست ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے۔ جیسے ابھی میں کل ہی بات کر رہا تھا، یہ آج کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے، مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ ریئل اسٹیٹ کا کیا بنے گا، تو میں نے کہا صرف 3 سال اور انتظار کریں۔ اب ان کا اگلا سوال تھا پھر کیا ہوگا، تو میں نے کہا یہ 3 سال بعد بات کریں گے۔ اب دیکھیں جو بندہ 3 سال کے لیے انتظار نہیں کر سکتا وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کیا خاک کرے گا۔ تو سر یہ 4 چیزیں، ان چاروں باتوں کا میں جواب دینے لگا ہوں کہ اگر آپ نے پہلی چیز کرنی ہے نا، ڈر کو ختم کرنا ہے، تو سر پھر آپ کو کیا کرنا ہے، مائنڈ سیٹ بدلنا ہے۔ نمبر 2، نئے مسائل ہیں تو سر آپ کو انوویشن کی طرف آنا ہے، یعنی کہ جدت کی طرف، نئی چیزوں کی طرف۔ نمبر 3 سر، سمپل تھنکنگ اگر آپ چاہتے ہیں اور کمپلیکس تھنکنگ سے گھبراتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں ٹیم بنا لیں۔ دیکھیں جو کام آپ نہیں کر سکتے وہ سر کسی سے کروا لیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی پرابلم آ گئی ہے، اسی میں الجھے ہوئے ہیں، اپنے مسائل بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور وسائل آپ کے پیدا نہیں ہو رہے، تو پاجی کسی سے مشورہ لے لیں، کہیں سے ٹریننگ لے لیں۔ تو آپ کیا کریں، ٹیم بنا لیں، اور ٹیم میں کوئی نہ کوئی تو ایسا نکل آئے گا جو آپ کی جگہ پہ سوچ سکے، اور جو سوچ سکے گا بھائی الٹیمیٹلی وہ آپ کے مسائل کو کم بھی کر دے گا، حل بھی کر دے گا۔ نمبر 4، انسرٹینٹی۔ سر تو آپ ویژن والے بنیں۔ دیکھیں کیلکولیشنز آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کو پلاننگ پراپر آنی چاہیے، تو آپ کے لیے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ سر یہ چاروں خامیاں اگر آپ کے اندر بھی ہیں ان کو ٹھیک کریں۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا ہے جس سے آپ کو ہمدردی، تو اسے بھی بتائیں کہ بھائی جان اس سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ یہ ٹھیک کرنے سے ہی آپ کا بزنس چل سکے گا، ورنہ یہ بربادی ہے۔ تو آپ اس سے بچیں، اگر آپ خود بچ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، ادروائز اس نمبر پر رابطہ کیجئے۔ میں ہر بار آپ کو دعوت دیتا ہوں، اس لیے دعوت دیتا ہوں کہ یہ فری کانٹینٹ تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ واقعی خود کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں، بینیفٹس لینا چاہتے ہیں، تو سر اسٹرکچرڈ لرننگ میں آئیے، تو ان سے رابطہ کیجئے اور ہمارا بزنس گروتھ کلب جوائن کیجئے۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ 12 کورسز آپ کے بزنس کو یقین کیجئے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیں گے۔ آئیے ہمارے 6 ہیلتھ کلب یا بزنس کلب کا حصہ بنیے اور اپنی زندگی بدلیے، اپنے بزنس کو گرو کیجئے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی لائیو کورس میں، ریکارڈڈ کورس میں، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، نہیں سبسکرائب کر سکے تو پلیز ابھی سبسکرائب کیجئے، لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کی کمیونٹی کا بھلا ہوگا۔ تھینک یو۔